اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس 2 صفحہ 1 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم یہ QC2 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 1 سے 37 تک 37 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اس سے اگلے 5 صفحے 6 سے 10 جو ہے وہ QC3 میں پڑھے جائیں گے جس میں 38 سے 76 یعنی 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ جو ہے 11 سے 16 ہم QC4 میں پڑھیں گے جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں، اور آخری 5 صفحے جو کہ 16 سے 20 ہیں وہ ہم QC5 میں پڑھیں گے جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوں گی اور پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کورس میں ہم نے پہلے 5 صفحے پڑھنے 1 سے 5، ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور اگلے 2 جو ہے 2 انگلیوں پر ہوں گے۔ تو پہلے صفحے کا پہلا اشارہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، دوسرا ہے ہدایت کی دعا، تیسرا ہے متقیوں کے لیے ہدایت، چوتھا ہے متقیوں کی صفات۔ تو آئیے جی، پہلا اشارہ کیا ہے؟ جی آپ لوگ بتا دیجئے پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، دوسرا ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تو لہٰذا مختصر اشارے کیا ہیں؟ پلیز وہ بھی دہرا دیجئے۔ تعریف، دعا، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، صفات۔ دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو ہم نے آج شروع کرنا ہے، پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ آئیے اس سے کون سی آیت جو ہے وہ ہمیں یاد آنی چاہیے؟ ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد یہ کیا؟ تعریف، للہ اللہ کی، تو اللہ کی تعریف۔ تو اللہ کی تعریف کے اشارے سے کون سی آیت ہمارے ذہن میں آنی چاہیے؟ امرین نہیں، الحمدللہ رب العالمین آنی چاہیے۔ ہاں جی، اللہ کی تعریف سے کون سی آیت آنی چاہیے ذہن میں؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین۔ اور دوسرا اشارہ ہے ہدایت کی دعا۔ جب کہیں ہدایت کی دعا تو آپ کے ذہن میں یہ آیت آنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں، تو ہدایت کی دعا سے کون سی آیت ہمارے ذہن میں آنی چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اللہ کی تعریف سے کون سی آیت آنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب بتائیے پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، اس سے کون سی آیت ہمارے ذہن میں آنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس کے سامنے لکھا ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ ہدایت کے لیے دعا، ہدایت کی دعا۔ اور اس اشارے سے کون سی آیت ہمیں یاد آ جانی چاہیے؟ اہدنا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اشارے اور آیتیں آپ کو قرآن کو حفظ کرنے، زبانی یاد رکھنے میں مدد دیں گی۔ یہ تو چونکہ سورۃ فاتحہ ہمیں آتی ہے اس لیے آپ کو آسان لگ رہا ہے، لیکن آگے جو جو اشارے آئیں گے اگر آپ دی ہوئی اسی آیت کے مطابق ان کو اگر یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ یہ اشارہ ہے، یہ آیت، اور وہ آیت پڑھیں گے تو آگے وہ پوری آیت پڑھ لیں گے۔ تو لہٰذا یہ اس کا فائدہ ہے۔ آج سے آپ ابتدا کر رہے ہیں، آج آسان کام ہے اس لیے اتنا محسوس نہیں ہو رہا، جب آگے چلیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت۔ سورۃ الفاتح جو اس سبق میں ہم سورۃ الفاتح کا اعادہ کریں گے چونکہ قرآن اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کو آپ پہلے ہی کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے میں لفظ بائی لفظ جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم کامیابی کی 12 بہترین عادتوں کو سیکھیں گے تحفظ کے ساتھ۔ آگے ہم سورۃ البقرہ کو لفظ بہ لفظ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا QC1۔
عادت کیا سیکھی؟ عادت یہ سیکھی، عادت نمبر 2، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہی۔ تو عادت نمبر 1 کیا تھی بھائی؟ کسی کو یاد ہے؟ کل ہم نے ایک عادت پڑھی تھی۔ اللہ جی کے اعوذ نام باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من تو الشیطان جی الرجیم سر، آیت تھی نا، تعوذ، عادت کیا؟ تعوذ، تحفظ یعنی عادت حفاظت، اللہ سے شیطان کی پناہ میں آنا، تحفظ پڑھنا، یہ تھا وہ پہلی عادت۔ دوسری عادت جو ہے یہ بسم اللہ میں ہے، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم۔ اسی کے اندر تیسری عادت بھی ہے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھ لی، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پوری امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ضرور مدد کرے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن سے آپ عادت نمبر 2 اور 3 سیکھتے ہیں۔ اگلی آیت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا پہلا اشارہ بھی ہے۔ پہلا اشارہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ اس سے کیا ہم نے سیکھی آیت؟ الحمدللہ رب۔ الحمدللہ، تو لہٰذا الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام۔ یہ آپ نے QC 1 میں پڑھا تھا، میں تو یہاں آپ کو عادتیں بتا رہا ہوں۔ اس سے ہم چوتھی عادت سیکھتے ہیں، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اس سے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ الحمد۔ اور رب العالمین سے ہم یہ سیکھتے ہیں، رب ہے تمام جہانوں کا۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے، اس طرح آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف کریں۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی 2 عادتیں تھی، عادت نمبر 2 اور 3، اور یہ الحمدللہ رب العالمین سے بھی 2 عادتیں ہیں، ایک شکر کی اور دوسرا جو ہے اس کے کائنات میں تدبر کرنے۔ پھر آ جاتا ہے الرحمن الرحیم، اس سے ہم عادت نمبر 6 سیکھتے ہیں، دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، مالک بادشاہ ہے، مالک ہے یوم دن، خاص اس دن کا، کس کا؟ روز آخرت کا۔ اس سے عادت نمبر 7 ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائے کہ ہم نے مرنا ہے، حساب دینا ہے، جانا ہے، پوچھ گچھ ہونی، پکڑے گئے تو سزا ہو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ غلط کام نہیں کر سکیں۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبدو، صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، مضارع کا فعل اب آپ نے سیکھ لیا، نفعلو، نجعلو، آپ پڑھ کے آئے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت۔ اس سے کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ عادت نمبر 8، روزانہ کے کاموں میں ہر 6 کاموں سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی۔ اور اسی سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہم ایک اور عادت بھی سیکھتے ہیں، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے، قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے۔ اور اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم سے سیدھا راستہ۔ کون سی عادت؟ عادت نمبر 10، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اور آخری آیت کا حصہ ہے صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا، علیہم تو نے ان پر، انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر۔ کون سے لوگ تھے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ اس سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیں اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ آخری حصہ ہے سورت کا غیر المغضوب علیہم، مغضوب نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ضالین گمراہ، ولدالین اور نہ گمراہ۔ اس سے ہم عادت نمبر 12 سیکھتے ہیں، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آئیے آج آپ کو ایک خاص چیز بتاتے ہیں، گرچہ آپ نے یہ QC 1 میں بھی پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سے کیا، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو فوراً
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدنی مدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بندی نے میری تعریف کی۔ ایک وقت میں کروڑا اربا کھربا بھی اگر انسان یا مخلوق یہ لفظ دہرا رہی ہے الحمدللہ، سب کو ایٹ اے ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہتے ہیں ہمارے۔ اس میں کیا اہم بات ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا اہم لفظ ہے۔ آپ ایک بچے کو ایک چھوٹا سا کھلونا دیتے، ٹافی دیتے، کھانے کی کوئی چیز دے دیتے، چھوٹا بچہ وہ لے لیتا ہے، اسے کھیلنا کھانا شروع۔ آپ اگر خود بھی اب اسے مانگے کہ یہ دو، تو بچہ پتہ کیا کہتا ہے، نہیں یہ میری ہے، یہ کھلونا تو میرا ہو گیا، یہ چیز میری ہوگی، میری، میرا، ہم ساری، میرا گھر، میری گاڑی، میرے بچے، میری بیوی، میرا کاروبار، میری ملازمت، میرا دو، میری یہ، میرا وہ، میرا میرے، یہ میرا میری کا لفظ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ اونرشپ ہے، کسی چیز کو اپنانے کی کا لفظ ہے کہ ہم نے اس کو اپنا لیا، یہ میرا ہو گیا، یہ کتاب میری ہے، یہ عبدی عبدی میرا بندہ، اللہ اگر کسی کو کہے میرا بندہ تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہونے دے گا؟ زیادتی، وہ بندہ خود کرے گا تو کرے گا، اللہ نہیں کرتا۔ اللہ تو جب بھی جس وقت آپ جائیں نماز میں، نماز کے علاوہ بہر بھی کہیں اللہ فوراً کہتا ہے۔ آگے چلیے، پھر کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم، اللہ فوراً کہتے ہیں اسنا علی عبدی، اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ جب نیا نیا بولنے لگتا ہے، اب آپ اسے کوئی لفظ سکھا دیتے ہیں کچھ، اور پھر اسے کہتے ہیں کوئی لفظ کہو، جیسے بچہ کہتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، دیکھو دیکھو اس نے یہ لفظ ہے، یہ میں نے اسے سکھایا تھا، دیکھو دیکھو یہ لفظ کا اس نے۔ میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ پتہ کیا کہتے ہیں، وجدنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری بزرگی بیان کر دی۔ تینوں جملے عطا اس کے، اس نے کہا ہے میرے بندے میرے سامنے اس طرح کا ہے، عطا اس کے، جواب وہ دے رہا ہے۔ جیسے ماں باپ بچے کو دیتے ہیں کھلونا، کوئی چیز دیتے ہیں، الفاظ سکھاتے ہیں، اور پھر اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہی الفاظ دوہرائے اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تین چیزیں، اور اس کے کیا کر دیا ہے، مینڈیٹری کر دیا، لازم کر دیا کہ جب تک آپ یہ سورت فاتحہ نہیں پڑھتے آپ کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت کا جز ہے کہ بار بار کہے بندے، بار بار کہے، پتہ نہیں کس وقت تیرے دل میں جو ہے صحیح لفظ کا معنی آ جائے، اور کس وقت جو ہے تیری جو ہے وہ بخشش ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، مطلب دس از این ایگریمنٹ، یہ ایک جو ہے معاہدہ ہے، ایک جو ہے عہد ہے، ایک قول و اقرار ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ کیا چیز ہے اللہ میاں؟ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ یہ اصل دعا ہے، کیا یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب اس کا ہے، میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ مانگے گا سب اسے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو اللہ سے مانگا تھا کہ 1 کروڑ روپیہ دے دے، مجھے جو ہے ایک بیٹا دے دے، مجھے جو ہے وہ گھر دے دے، مجھے تو ایک گاڑی دے دے، مجھے تو ایک ملازمت دے دے، مجھے تو اس امتحان میں پاس کر دے، یہ سارے تو نہیں ہوئے۔ ارے بھائی کنٹریکٹ کیا ہو رہا ہے؟ کنٹریکٹ یہ ہو رہا ہے کہ تم میری یہ تعریف اس طرح کرو گے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تم مانگو گے۔ تم کیا مانگ رہے ہو؟ مانگ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مانگ رہے، یہ ملے گا، اور یہی اصل ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، اگر ہدایت مل گئی بس کامیاب، آخرت کامیاب، ہدایت تو ساری چیز ہے۔ اور وہی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اسے یہ دوں گا۔
لیکن ایسی یہ تو ابتدا تھی. سورۃ الفاتح تو ابتدا ہے. اس نے ابتدا کر دی دینے کے لیے، آپ کو تیار کر دیا. ایسے ایسے کہو جیسے آپ بچے کو تیار کرتے ہیں. اچھا بابا کیا ہے، دادا کیا ہے، ماما کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، یہ کیا ہے، دو لو دو، سکھاتے ہیں. وہ لفظ سکھانے مقصود نہیں ہوتے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو زبان بولنا آ جائے، اور پھر زبان کے بعد اس کو جو کچھ آپ کہیں وہ فرما برداری کرے، یہ آ جائے. سورۃ الفاتح میں آپ سے معاہدہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہو گیا، آگے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. پورا قرآن جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. جیسے بچہ جو ہے بڑا ہوتا ہے، پھر وہ چیزیں آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کیا مدد کرے گا، یا آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا بنے گا. اسی طرح جب قرآن کے اندر سے آپ گزرتے ہیں پھر آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں. تو آئیے جی چلتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا، میں آپ کو صرف عادتیں دہرا دیتا ہوں. پہلی عادت ہم نے تعوذ سے سیکھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی پناہ لیجئے. دوسری دو عادتیں اکٹھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھی تھیں. وہ کیا تھیں؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. اور اگلی دو عادتیں ہم نے جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے سیکھی. وہ کیا تھیں؟ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 آپ نے سیکھی الرحمن الرحیم سے کہ دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 ہم نے سیکھی مالک یوم الدین سے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں. عادت نمبر 8 ہم نے سیکھی ایاک نعبد سے کہ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. اور 9ویں عادت ہم نے سیکھی وایاک نستعین، ہر چیز میں اللہ کی مدد کریں. اور 10ویں عادت ہم نے سیکھی اہدنا الصراط المستقیم سے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا طلب کیجیے. اور اس کے بعد 11ویں عادت جو ہے وہ ہم نے سیکھی صراط الذین انعمت علیہم سے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. اور 12ویں عادت آپ نے سیکھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برے لوگوں سے ہمیشہ دور. اب آپ کی باری ہے، آپ لوگ دہرا دیجیے. جی ہاں، عادت نمبر 1 کیا تھی؟ تعوذ اللہ کی. اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2 کیا تھی؟ اللہ کی ہر کام سے پہلے بسم اللہ. اور عادت نمبر 3؟ الحمدللہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کا اللہ کے بارے میں مثبت بارے سوچ. میں ہمیشہ گمان، اچھا گمان. حال بھی اللہ تعالیٰ کا شکر عادت ادا نمبر 4 کریں. کیا تھی؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہر کیجیے. حال میں اللہ تعالیٰ کا اور شکر ادا عادت نمبر کریں. 5 کائنات علم میں حاصل غور کر کیجیے. علم اللہ حاصل تعالیٰ کیجیے کی اور تعریف کائنات کریں. میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 ہم نے کیا سیکھی؟ دوسروں دوسروں پر رحم کیجیے. دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر کام آخرت کو مد نظر. عادت نمبر 8 ہر کام ہر سے کام سے پہلے پہلے عبادت کی نیت. عادت نیت نمبر 9 کیجیے. آج میں اللہ کی طلب. ہر کام سے پہلے اللہ کی مدد طلب اور کریں. جو ہے عادت نمبر 10 اہدنا الصراط المستقیم میں. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں. 11ویں کیا تھی؟ اچھے نیک لوگوں کی پیروی کیجیے. اور عادت نمبر 12 آپ نے کیا سیکھی؟ برے لوگوں سے برے لوگوں سے ہمیشہ دوری آج کا اختیار سبق کریں. اتنا ہی تھا. اس سبق میں ہم نے زیادہ تفصیل اور زیادہ آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی، نہ بتایا، کیونکہ میں یہ توقع کرتا ہوں آپ بہت اچھی طرح جو ہے اسے QC1 میں پڑھ کے آ چکے ہیں. وہاں آپ نے اس کے ایک ایک لفظ اور ہر ایک چیز کو سمجھ لیا. یہاں صرف ان عادتوں کا دہرانا مقصود تھا اور آیتوں کا حوالہ آپ کو پکا کرانا تھا. اگر اب آپ میں سے کوئی برائے مہربانی مجھے وہ دونوں اشارے اور ان کی آیتیں بتا دے تو بڑی مہربانی ہوگی. کہ پہلا اشارہ کیا ہے ہمارا پہلے صفحے کا؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، کون سی جڑی ہوئی ہے؟ ہدایت کی دعا. الحمدللہ رب العالمین. للہ رب العالمین. اور جو ہے دوسرا اشارہ کیا پڑھا آج ہم نے؟ ہدایت کی دعا. اور ہدایت اس سے کی کون دعا. سی آیت آپ نے جوڑی؟ اہدنا اہدنا الصراط الصراط اگر المستقیم. آپ کو یہ یاد ہو گئے تو میرا کام آسان ہو گیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں جی. آپ کو اب میں کچھ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس آپ کا کچھ تھوڑا سا ٹائم بچا ہوا ہے. بسم اللہ، بسم دو ٹکڑے ہیں، بھی اور اسم. بسم نام سے، اللہ اللہ کے. الرحمن الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت مہربان. الرحیم الف لام سے پتہ چلا جی یہ بھی اسم ہے. الحمد دیکھیں الف لام سے پتہ چل گیا یہ اسم ہے. اور الف لام کے دو معنی ہوتے ہیں سب اور ہر قسم. یہاں ہم کہیں گے تمام تعریفیں اور تمام شکر. للہ دیکھیں دو ٹکڑے ہیں، لی حرف ہے، جر ہے،
آپ نے پڑھا تھا لا، لہو لہم، لا کا پڑھا تھا نا، یہ وہی لا ہے اور لی کی شکل میں بھی آتا ہے، اور اللہ اس میں چلا آگے جی رب، رب جو ہے یہ اسم ہے، ہمیں ویسے ہی پتہ ہے رب جو ہے اسم ہے۔ العالمین، اب آپ مجھے بتائیے العالمین اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ سمے الف لام کی الف وجہ لام سے سے۔ یہ بتائیے الف لام واحد ہے داخل یا ہے جمع اسم ہے؟ جمع سر جی اگر ہے جمع جمع ہے۔ مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ یانو عالمی تو مؤنث ہے۔ مؤنث آپ نے کہا، میری بہن مؤنث کی جمع ہم نے ایسے سیکھا تھا کہ اس آخر میں گول تا ہٹا کے الف تا لگاتے ہیں، اس میں بولتا نہ تا تھی اور نہ ہی الف تا آئی ہے، تو یہ مؤنث کی کیسے ہو گئی جمع؟ مذکر مذکر کی جمع کا ہم نے سیکھا تھا واو نون یا نون لگاتے ہیں، چونکہ یہاں پہ یا نون آ رہا ہے تو اب ہمیں یاد آ گیا کہ یہ کیا ہے، مذکر کی جمع ہے۔ کیا اب بھی آپ اسے مؤنث کی جمع کہیں گی، یا آپ کے ذہن میں اگر کوئی وجہ آ رہی ہے تو وہ بتا دیجیے تاکہ میں اسے کلیئر کر دوں؟ نہیں، کیونکہ مؤنث کی جمع ہم نے آپ کو یہ سکھائی تھی میں کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا ہوتا ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کی گولتا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں۔ اگر پیش والا ہو تو دو پیش لگا دیتے ہیں، اگر زبر زیر والا ہو تو دو زیر لگا دیتے ہیں تاکہ نیچے یہاں یا نون آ رہا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، جیسے مسلم سے مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، مومنونہ، مومنینہ، مومنینہ، اسی طرح عالمونہ، عالمینہ، عالمینہ، مذکر لفظ ہے۔ آگے چلیں جی، الرحمن یہ اوپر ہم نے دیکھ لیا اسم ہے، الرحیم وہ دوبارہ آ رہا ہے، مالک ہاں یہ اب مجھے بتائیے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس پہ اسم کی علامت نہیں آ رہی، لیکن آپ کو بتایا گیا تھا اس کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ یا مالک، تو لہٰذا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اسم ہی ہے۔ آگے ہے یوم، یوم یہ جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے آپ پہچان کے بتا سکتے ہیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس میں اسم ہے، دین، دین جو ہوتا ہے اسم ہوتا ہے۔ اب دین ہاں یہ آپ پہچان سکتے ہیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، کیونکہ اس میں علامت آ رہی ہے، اسم ہے کیونکہ الف لام سے شروع۔ آگے ہے جی ایاکا، ایاکا جو ہے اس میں آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کا جو ہے نا یہ اصل میں ضمیر ہے، اسم ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایاکا آ جاتا ہے صرف تیری ہی، تیری ہی، تو یہ بھی جو ہے اسم کی ایک ٹائپ ہوتی ہے۔ فی الحال اسے آپ چھوڑ دیجئے۔ آگے ہیں جی نعبدو، نعبدو جو ہے آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ اس میں ایک علامت آ رہی ہے جو آپ نے QC1 میں پڑھی تھی۔ مضارع میں 4 علامتیں آپ کو پڑھائی گئی تھی، الف، تا، یا اور نون۔ کوئی بھی فعل مضارع، کوئی بھی لفظ جب ان سے شروع ہو وہ فعل فعل مضارع، مضارع ہوتا ہے۔ تو یہ نعبدو کیا ہے؟ فعل فعل مضارع، مضارع، فعل ہے، اور فعل میں بھی مضارع ہے۔ ماضی کی علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہے اور مضارع کے شروع میں آتی ہے، تو یہ کوئی مضارع کا ایک فعل ہے۔ واو، واو جو ہے جی یہ کیا اسم فعل حرف میں سے، یہ تو آپ سب کو اچھی طرح آتا ہے، حرف۔ حرف، اور ایا کا جو ہے، ایا کا جو ہے یہ آپ آج سیکھ لیجئے، یہ بھی اسم کے معنی میں ضمیر ہے، ضمیر جڑ کے آ رہی ہے۔ ہاں جی نستعینو، اب آپ یہ مجھے بتائیے نستعینو یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل مضارع ہے جی، ہاں فعل کیونکہ اس مضارع، کے شروع میں علامت نون آ رہی ہے۔ جس لفظ کے شروع میں الف، تا یا نون، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے اتنی، اس میں یہ 4 لفظ آ جاتے ہیں، الف، تا، نون، اتنی، ان میں سے کوئی بھی لفظ کسی لفظ کے شروع میں آئے تو عربی میں وہ 99% جو ہے فیل ہوتا ہے، 1% میں کہیں وہ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس وقت فیل نہیں ہوتا۔ یہاں یہ جو ہے نستعین مضارع کا فعل ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے نستعین میں یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ جمع ہے۔ جمع، جمع ہے، جمع، اور اگر یہ جمع ہے تو یہ بتائیے یہ مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ مذکر کی ہے۔ مذکر، مذکر، آپ واپس آ جائیں، ہم نے تو یہ دیکھا تھا مضارع کے اندر جب ہم جمع بناتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا، یفعلو سے یفعلونا، تفعلو سے یفعلو، تفعلونا، اور جو ہے افعلو سے کیا ہوتا تھا، نفعلو۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے نستعینو ٹائپ کی تو کوئی جمع سیکھی نہیں فعل میں، تو یہ فعل نہیں ہے،
یہ مذکر کی جمع ہے اسم کی، مدد کے معنی میں آ رہا ہے، لیکن چونکہ معنی یہاں پہ مانگتے ہیں فعل، تو اس لیے ہم اسے فعل میں لے رہے ہیں۔ اس طرح کے لفظ آپ کو کچھ تھوڑے سے جو ہے وہ الجھاوے میں ڈالیں گے۔ فی الحال آپ ابتدا میں جو ٹیچر بتائے اس کو یاد کر لیں، اور پھر بعد میں آپ کے اندر اتنی استعداد ہو جائے گی، آپ خود اس کو موقع کے مطابق پہچان سکیں گے، کہاں اس کے معنی آپ نے اسم کے لینے، کہاں فعل کے لینے، کہاں دونوں معنی لینے۔ آگے آ جائیں اہدنا۔ اہدنا کوئی مجھے بتا دے بھائی یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ یہ فعل ہے۔ فعل اگر ہے تو ماضی مضارع امر میں سے کیا ہے؟ یہ امر ہے جی، امر ہے تو امر اچھا ہے، امر ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع ہے، جمع کے لیے میں آگے جی جمع الصراط، یہ تو الف لام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، المستقیم الف لام سے پتہ، دونوں اسم ہے۔ صراط، اب یہاں نہ الف لام ہے نہ کچھ ہے، تو اب یہ بتائیں یہ صراط جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ اسم ہے۔ اسم ہے، پیچھے ہم نے پڑھا الصراط تھا، تو الف لام ہٹنے سے صراط ہو گیا۔ الذین، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ آگے جائیں جی انعمتا، ہاں کوئی ہمت کر کے بتائے بھائی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ انعمت فعل ہے۔ فعل ہے تو پھر وہی سوال ہوگا ماضی مضارع امر، یہ ماضی ہے۔ ماضی ہے تو پھر سوال ہوگا یہ غائب کا ہے، حاضر کا ہے یا متکلم کا ہے؟ یہ غائب حاضر کا کا ہے۔ ہے۔ حاضر، یا اس کو کہتے ہیں مخاطب، مخاطب اور حاضر، یا کہتے ہیں سیکنڈ پرسن انگریزی والوں کے لیے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ تاپ زبر آئی ہے۔ آگے دیکھیں جی علیہم، یہ تو مرکب ہے، اس کے ٹکڑے کریں علیہم کے پہلے، پھر بتائیں ہر ٹکڑے کو کیا ہے؟ اللہ ہم اور ہم بھی حرف ہے، ہم ضمیر ہے۔ ہم ضمیر ہے، اسم ہے، یعنی حرف اور اسم دونوں اکٹھے آ گئے۔ آگے جی غیری، غیری جو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عربی میں کچھ ایسے لفظ ہیں جن پہ علامت نہیں ہوتی، نہ فعل کی نہ اسم کی، وہ آپ کو سن کے پڑھ کے یاد آتے ہیں، یاد کرنے پڑتے ہیں۔ غیرہ جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے؟ اسم کے طور پہ ہے، اسم ہے۔ اسم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یاد کر لیا۔ آگے چل لیجیے المغضوبی، یہ تو الف لام نے بتا دیا آپ کو اسم ہے، اور مغضوب جو ہے جمع ہے غضب مغضوب۔ اس کے بعد علیہم، اللہ وہ ابھی پیچھے ہم نے دیکھا تھا حرف ہے، ہم ضمیر کسی نے بتایا، واہ حرف ہے، لا حرف ہے، الضالین، ہاں جی الف لام سے شروع ہو رہا ہے۔ اب صحیح صحیح بتائیے گا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے، جمع کا ہے، اور یہ اسی طرح آ رہا ہے جیسے نستعینوں میں یا نون کے ساتھ تھا، وہاں ہم نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ فعل ہے، یہاں ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ اسم ہے، کیوں؟ اس پہ الف لام آ گیا۔ چلیں جی آج آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتاتے ہیں، بلکہ بتاتے کیا آپ لوگ مجھے بتائیے، یہ آج ہم نے پڑھا اس میں اردو کے کون کون سے لفظ ہیں؟ بسم میں کوئی لفظ ہے اردو کا؟ اسم، بی، جی مالک اسم، با حفاظت، با ملاحظہ، با ہوشیار، با کا لفظ بھی یہ استعمال نہیں کرتے اردو میں، بے تحاشا استعمال کرتے جی اسم بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ سم کی نظر یہ اصل میں اسم ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ، اللہ کا لفظ تو اردو میں ہر کوئی کہتا ہے، اللہ کی قسم۔ آگے الرحمن، رحمان بھی، رحمان بھی کہتے ہیں، عبد الرحمان نام رحیم ہوتا بھی، ہے، عبد الرحیم رحیم نام ہوتا ہے۔ آگے جی الحمد میں حمد۔ حمد، ہم ہر جو وہ اردو کی کتاب ہوتی ہے نا، ہمارے تو زمانے میں آج کل پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہے، ہمارے تو یہ ہوتا تھا دوسری جماعت سے جو شروع ہوتا تھا اردو کی کتاب میں پہلے حمد ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نعت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد باقی مضمون چلتے تھے، تو یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ للہ میں لی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ بھی ہے، رب کا رب اردو میں، العالمین، ہاں جی اس میں کوئی چیز ہے اردو کی؟ عالم، عالم، عالمین، دونوں عالم۔ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے الرحمن، یہ اوپر دیکھ رہے ہیں رحیم بھی، مالک، مالک کا لفظ کوئی اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ بالکل ہے۔ جی یوم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یوم بھی ہوتا ہے، الدین، اس دین میں بھی ہوتا ہے۔ دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دین و دنیا۔ آگے ایا کا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ نعبدو میں ابد، عبادت، یہ سارے اردو کے لفظ ہیں۔
واو جو ہے جی استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، شب و روز، واو کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں۔ نستعین میں کوئی لفظ ایسا جو آپ کو اردو میں لگ رہا ہو، یا اس کا کوئی حصہ؟ این، این کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ دوپہر کے وقت جو ہے دستختی دوبارہ کھڑا جب سب سو رہے تھے۔ اہدنا، اس میں کوئی لفظ، ہدایت کا لفظ اردو میں آتا ہے، یہ بھی ہے۔ سرات، پل سیدھا، سرات کا یہ نام نہیں ٹھیک ہے۔ سنا کبھی؟ سرات، مستقیم، خط مستقیم، جیومیٹری میں استاد ہمیں خط سیدھے کرا کرا کے تھک گئے۔ آگے چلیں جی، سرات ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ زینا، یہ نہیں ہے۔ انمتا، نعمت، نعمت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ، اللہ لیلان، یہ اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کا لفظ نہیں ہے۔ غیر، غیر استعمال ہے، غیر ہے، یہ تو غیر ہے، علاقہ غیر، غیروں میں رشتہ دے دی۔ مغضوب، غضب، غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو۔ اللہ کا لفظ ہو گیا، جی وا کا ہو گیا، لا کا بھی ہوتا ہے، لا تعداد، لا جواب، تعلیم میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے مجھے اس میں کتنے لفظ ہیں جو کہ اردو میں آئے ہیں، اردو زبان سے آئے ہیں؟ یہ دالین کی کوئی مثال دیں قاری صاحب۔ ہیں؟ دال کی ابھی آ جائے گی، آ جائے گی، آگے تھوڑا سا چلیں گے تو وہ بھی آئے گی۔ دلالت، دلالت، ذلت، اس میں استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نا دلال ہے، دلال کا لفظ سنا کبھی؟ وہ تو دال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، وہی اردو اور عربی کے اندر کچھ لفظوں میں تھوڑا سا ہیر پھیر ہو جاتا ہے۔ اوکے، زلالت، زلالت کا لفظ جو آتا ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ آئیے جی دیکھتے ہیں کون سے لفظ ہیں جو عربی کے ہیں اور اردو میں نہیں تھے۔ ان میں پہلا ہے الف لام۔ یہ الف لام کا لفظ جو ہے عربی کا ہے، لیکن ہم نے اتنی دفعہ پڑھا اور اتنی دفعہ پڑھیں گے کہ یہ ہمیں پکا ہو جائے گا کہ ال کے معنی جو ہے تمام ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے اور اسم کی پہچان ہے۔ ایا کا ایک نیا لفظ آیا تھا، وہ آپ نے سیکھ لیا، اس کے معنی صرف تیری ہی۔ اور ایک لفظ آیا تھا الذین، یہ نیا، یہ بھی اتنی دفعہ قرآن میں آئے گا کہ اتنی دفعہ آئے گا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ پھر آپ خود ہی مجھے بتانے لگ جائیں گے تھے الذین جی جو وہ سب۔ تو یہ 3 لفظ تھے ٹوٹل، ہے نا کمال کی بات؟ چلتے ہیں جی، آئیے میں دکھاتا ہوں اردو میں الفاظ۔ للہ، لی کا لفظ دیکھیں، لہذا، الحمدللہ میں للہ، العالمین، عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر، مالک، مالک، ملکیت، املاک، یوم سے، یوم، ایام، یوم آخرت، یوم آزادی، نعبدو سے عبادت، عابد، معبود، واو سے شان و شوکت، خوشی و مسرت، عفو و درگزر، نستعین سے استعانت، تعاون، معانت، معاونت، اہدنا سے ہدایت، ہادی برحق، الصراط سے پل صراط، المستقیم سے خط مستقیم، استقامت، انعمتا سے انعام، نعمت، منعم، علیہم سے علیحدہ، علوم، اعلان، المغضوب سے غضب، غضبناک، الضالین سے دلالت۔ ہاں بھائی وہ کدھر گیا بھائی جو پوچھ رہا تھا، کوئی ملا حل ہوا مسئلہ؟ جی دالین کی ٹھیک ہے، مثال جی کوئی جی مل گئی؟ جی مل گئی جی۔ اچھا چلو بھائی، اب ایک اور کام کی بات سن لو، آج بڑے کام کی بات آگے ہے۔ ہمارے پاس عربی گرامر میں فاعل لام کی بڑی اہمیت ہے، جو سمجھے پوری عربی گرامر اس فاعل لام کے اوپر کھڑی ہے، جیسا یہ چاہتے ہیں ہم ویسا کریں۔ ہم نے اس کے ساتھ ایک تجربہ کیا، فاعل لام کے ساتھ ہم نے کیا کہا، الف اور نون کا اضافہ کیا تو لفظ بن گیا فعلان۔ فاعل لام سے کیا بنا؟ فعلان۔ اب دیکھیں اس کی کرامت کیا ہو، اس میں قدر مشتق جو بھی لفظ اس وزن پہ آئے گا اس میں معنی ہوں گے جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حدوں سے باہر نکلنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا، بلا رکاوٹ، بلا رکاوٹ انتہائی شدید فیل کرنا، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ جیسے لفظ ہے طوفان، طولیان، غضبان، فیضان۔ آئیے آپ کو فادا عربی کا لفظ ہے، اس نے فیض دیا، اس سے لفظ ہم نے بنایا فیدان، بلا روک ٹوک انتہائی شدید فیض دینا۔ طغا عربی کا لفظ ہے، وہ سرکش ہوا، اس نے حدود لانگی۔ طغیان بلا روک ٹوک انتہائی شدید سرکشی، پانی کا بہاؤ۔ غاضبہ وہ بہت غصے ہوا۔ غضبان بلا روک ٹوک انتہائی شدید غصہ۔ طافا اس نے چکر کاٹا، اس نے طواف کیا۔ طوفان بلا روک ٹوک انتہائی شدید ہوا کا گھومنا چلنا۔ سبحان
سبا کے معنی ہوتے ہیں تسبیح، پاکیزگی بیان کرنا. سبحان فلان کے وزن پہ آیا، سبحان اللہ کیا مطلب؟ لا روک ٹوک، یعنی بار بار تسبیح اور پاکیزگی بیان. اگلا لفظ ذرا دل تھام کے، الرحمن، کیا معنی ہوں گے؟ رحمان، لا روک ٹوک، انتہائی شدید رحم. ہم تو یہ کہتے تھے نا بڑا رحمان ہے. اس بڑے کا مطلب آتا ہے جب طوفان کی سمجھ آتی ہے، جب جو ہے وہ طغیان کی سمجھ آتی ہے، جب سبحان کی سمجھ آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ رحمان کوئی معمولی رحم، اتنا رحم کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، انکنٹرولیبل، انتہائی شدید رحم. یہ اس کا اصل ترجمہ ہے. ہم تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں بڑے رحم، بڑے رحم. آئیے جی چلتے ہیں. اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق دے. پلان بنائے میں انشاءاللہ ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، جیسے ہمیشہ بسم اللہ کہوں گا. آئیے چلتے ہیں. اسماء جو آج کی آیتوں میں آئے، اسم کی جمع اسماء، عالم کے جمع عالمون، عالمین، یوم کی جمع ایام. اسی طرح 3 حرفی جو ہے افعال آئے ہیں، حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد. حامیم دال مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے. ملکہ، یملکو، املک، مالک، مملوکن، ملکن، ملکن. میم لام کاف مادہ سے باب درابہ سے آتا ہے. ابدا، یعبدو، عبد، عابد، معبود، عبادہ. این با دال مادہ سے جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے. یہ حمیدہ کا ٹیبل ہے. اب باری ہے آپ کی، کوئی جو بہت تیزی سے مجھے یہ ٹیبل کرا دے. جی ہینڈ ریز کیجیے، کون تیزی سے کرا سکتا ہے، آج پتہ چلے گا. جی ناہید اختر کرائیے بہن. سر اردو کے ساتھ یا صرف عربی؟ بس تو آپ نے تو یہیں جو ہے اتنی دیر میں تو میں پورا ٹیبل کرا دیتا. حمیدہ، حمیدہ، حمیدو، حمیدتا، حمیدتو، حمیدتم، حمیدنا، حمیدت. اور یحمدو، یحمدون، تحمدو، احمدو، تحمدون، نحمدو، تحمد، احمد، احمدو. جی احمد، احمدو، لا تحمد، لا احمدو، تحمدو. لتحمد، لتحمدو، حامد، محمود، حمد. حامیم دال مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے. اگلا ہے جی ابدا. یہ چونکہ آپ نے QC 1 میں کر لیا تھا اس لیے میں کرا دیتا ہوں. ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، ابدت. یعبدو، یعبدون، تعبدو، عبدو، تعبدون، نعبدو، تعبدو. عبد، عبدو، لا تعبد، لا تعبدو، عابد، معبود، عبادت. این دال مادہ سے جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے. چونکہ آپ کو پہلے سے کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، اس لیے اس سے کوئی ضرورت نہیں. ہاں یہ نیا ہے، آپ میں سے کوئی اگر پلیز اسے کوئکلی کرا دے. جی شبینہ احسان کرائیں بہن. ملکہ، ملکو، ملکتا، ملکتو، ملکتم، ملکنا، ملکت. یملکو، یملکونا، تملکو، املکو، تملکونا، تملکو، تملکو. املک، املکو، لا تملکو، لا تملکو. مالکن، مملوکن، ملکن. ملکہ، ملکو، ملکتا، ملکتو، ملکتم، ملکنا، ملکت. یملکو، یملکونا، تملکو، املکو، تملکونا، نملکو، تملکو. املک، املکو، لا تملک، لا تملکو. مالکن، مملوکن، ملکن. میم لام کاف مادہ سے باب درابہ سے آیا ہے. آگے ہے جی غادیبہ. ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ سے کراتا. غادیبہ، غادیبو، غدبتا، غدبتو، غدبتم، غدبنا، غدبت. یغدبو، یغدبونا، تغدبو، اغدبو، تغدبونا، نغدبو، تغدبو. اغدب، اغدبو، لا تغدب، لا تغدبو. غادب، مغدوب، غدب. غین دود با مادہ سے باب سمجھ سے آتا ہے. چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں بھی کافی چیزیں آپ کو سکھانی ہوتی ہیں، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ٹائم اس کے لیے ہم بچا لیا کریں. ٹائم تو خیر کیا بچنا ہے، الٹا زیادہ ہو گیا. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 1 اشارہ B کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم نے وہابہ کا ٹیبل. آج ہمارا پہلا کمزور فعل ہے وہابہ. 22 بار آیا قرآن میں. پہلے تو یہ بتائیے کمزور حرف کون سی ہوتی ہے واؤ، یا اور الف. جس میں یہ آ جائیں وہ کمزور فعل. جیسے وہابہ میں کیا چیز آئی کہ یہ کمزور ہوا؟ واؤ، واو، میں کیا چیز آئی کہ یہ کمزور ہوا ہے؟ الف، الف، یا میں کیا ہے؟ یا، کمزور حرف شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی، اور آخر میں. یہ ہم نے کل بڑی تفصیل سے بات کر لی.
آج کی بات یہ ہے کمزور فعل جب بھی نظر آئے یا کمزور جو ہے وہ ورڈ نظر آئے تو آپ نے تین باتیں. پہلی یہ کہ ان کے ٹیبل ایسے ہی بنتے ہیں جیسے فتح، یفتح، نصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب، سمع، اسی کی طرح. فرق یہ ہے اگر اس ورڈ کو ہم فتح کے دروازے سے گزاریں گے تو وہ اس کی شکل ہو جائے گی فتح پیٹرن. اگر اسے ہم نصرہ کے دروازے سے گزاریں گے نصرہ ینصرو ہو جائے گا. اگر دربا یدربو کے دروازے سے گزاریں گے دربا یدربو ہو جائے گا. سمع یسمع سے جیسے کل میں نے آپ کو مثالیں دی تھی، اگر لوٹے کی ڈائی سے گزاریں گے تو لوٹا بنے گا، گلاس کی ڈائی سے گزاریں گے گلاس بنے گا، پلیٹ کی ڈائی سے پلیٹ بنے گا. یہ ڈائیں ہیں، یہ ڈائیں ہیں، یہ جو باب ہے یہ ڈائیں ہیں. ان سے جو چیز آپ جیسے گزاریں گے وہ ویسی شکل کی. آئیے دوسری بات یہ کہ یہ کمزور حرف تھک جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ دو کام کرتے ہیں. پہلا کام یہ کرتے ہیں یا تو غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے، یا پھر یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی جگہ بدل جاتے ہیں. مثلا ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، واؤ جب تھکتا ہے تو اس کی جگہ یا آ جاتی ہے، یا پھر الف آتا ہے بھاگ کے. یا تھکتی ہے تو واؤ اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے یا الف. جب الف تھکتا ہے تو اس کی یہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. ان کے درمیان میں جو حمزہ ہے نا یہ کمزور حرف نہیں ہے، یہ صحت مند ہے، لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ہے. تو یہ جو ہے جیسے چھوٹا بچہ ہر ایک کی نقل کرتا ہے تو یہ جو ان کمزور کی بھی نقل کرتا ہے کبھی کبھی. تو اس لیے جو صحت مند ہے نا ہٹے کٹے الفاظ، انہوں نے اس کو دقت دے کر اللہ نے کہا چل تو جیسی حرکتیں کرتا ہے، جب بڑا ہوگا پھر لے گا. تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. بس اتنے کافی ہے اس کے بارے میں. اور تیسری بات یہ اہم ہے، اگر آپ کو ماضی کے اندر پہلے صیغے میں کہیں الف نظر آئے تو سمجھ جائیں یہ اصلی نہیں ہے. یہ بیچارہ یا تو واو کی جگہ آیا ہے یا کی جگہ آیا ہے، یعنی یا تو واو سے بدل کے آیا یا اصل نہیں ہے. روٹ لیٹر میں الف نہیں ہوتا، وہ یا تو واو ہوتا ہے یا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ مثالوں سے دیکھتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے قولا، اس میں الف ہے. اسی طرح دا، اس میں بھی الف ہے. یہ دونوں جگہ الف واو کی جگہ ہے. اسی طرح دو اور فعل ہیں، قادا، اس میں الف کی جگہ یا آتا ہے، زیادہ میں یا. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا یا کیسے پتا چلا کہ یہ واو ہے یا یا؟ تو آئیے اس کے روٹ لیٹر یعنی مادہ کے حرف دیکھتے ہیں. اصل مادہ کالا کیا ہے؟ کاف واو. دا کا ہے دال این واو. اب پتا چلا کہ کالا اور دا میں الف جو ہے یہ واو کی جگہ ہے، اصل میں واو ہے یہاں. اسی طرح قادا کے جب ہم دیکھتے ہیں مادے کے حروف وہ ہے کاف یا دال، زیادہ کے زا یا دا. تو اس کا مطلب ہے ان دونوں. اب آپ کہیں گے جی آپ نے چلو یہ چار تو ہمیں بتا دیں، ہمیں پتہ چل گیا، کوئی اور آئے گا تو ہمیں کیسے حوصلہ رکھے، آہستہ آہستہ آپ کو سب پتہ چلے. ورنہ سب سے آسان ہے کسی بھی کمزور لفظ میں جب الف دیکھیں اس کی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں کہ وہاں وہ واو ہے یا جہاں کتاب میں آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کو ٹیبل بنے ہوتے ہیں، وہاں دیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ الف جو ہے یہ واو ہے یا پھر میرے کوئی آپ کو جب پڑھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ لفظ ہے اس میں یہ ہے، یا ٹیبل کراتے ہوئے، تو اس کو نوٹ کر لیجئے اور یاد کر لیجئے. اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا. چلتے ہیں جی آگے. آپ نے صحت مند افعال پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، یہ تو QC1 میں پکے کر لیں. اب یہاں جو ہم نے سیکھنے ہیں کمزور، اس کے لیے ہم 3 جملے سیکھیں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اس میں لفظ دینے سے وہابہ اس نے دیا، لفظ وعدہ سے اس نے وعدہ کیا. دوسرا جملہ ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، لفظ کہا سے قولا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا. تیسرا جملہ ہے اس لیے دعا کو بات ہے، لفظ دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے عطا اس نے ہدایت. اب اگر آپ میں سے براہ کرم کوئی مجھے ان 3 جملوں کو اسی طرح دہرا دے تو ہم سب کا فائدہ ہو جائے گا. یہ کون دہرانا چاہتا ہے؟ ہینڈ رائز کیجیے تاکہ میں اسے کہوں. جی ناہید اختر، آپ نے ہینڈ رائز کر دیا، چلیے بہن دہرا دیجیے. دینے سے واہبہ اور وعدہ پورا سے جملہ وعدہ. بولیے، پھر جملے کے اندر سے لفظ نکال کے ان کو جوڑیے. اچھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے کا سے واہبہ، وعدہ سے وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے قالا، زیادہ سے زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا، ہدایت سے ہادہ. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. آپ نے بڑی
ایکلی جو ہے پک کر لیا. کل میں نے اس کی آپ کی مشق کی تھی، آپ کو مثالیں دی تھی کہ پہلی میں جب میں گیا تو استاد نے یہ کہا الف سے انار، بے سے بکری، چوہا نکلا مارو لکڑی. تو آئیے آگے چلتے ہیں جی. وہابا، ہاں یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے وہابا؟ کمزور ہے. یہ تو اٹا کٹا لگ رہا ہے. آپ کو کمزور لگ رہا ہے، کیوں کمزور لگ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے یہ کمزور؟ شروع میں وہابت میں نہ تھا کہ اس نے بخشا، اس نے کوئی بڑی چیز دی. آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت. آئیے جی یہ آپ کا وہابہ کا ٹیبل ہے. وہابہ اس نے عطا کیا. جمع کے لیے واو لگا دیں، وہابو سب نے عطا کیا. تا زبر لگا دیں، وہبتا آپ نے عطا کیا. پیش ڈال دیں اس پہ، وہبتو میں نے عطا کیا. تم لگا دیں، وہبتم آپ سمجھے، وہبنا آپ سمجھے. وہی جو ماضی میں آپ کو ہم نے سکھایا تھا، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعل، جالا جالو جالتا جالتو جالتو جالنا جال، وہبا وہبو وہبتا وہبتو وہبتم وہبتا وہبا. یہی کہا نا کہ یہ بھی اسی طرح بنتے ہیں جیسے فتح یفتح نصر ینصر، اسی طرح. تو یہ کیا ہوگا؟ وہابہ. تو آپ میں سے کون اسے کرانا چاہے گا؟ پلیز کرا دیجئے. ایک دفعہ دہرا دیں اسے ماضی کے ٹیبل کو. جی شبانہ احسان پلیز بہن دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہابا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہابت اس عورت نے عطا کیا. عتیقہ حبیب آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ بھی دہرا دیجئے. جی واہبہ اس نے عطا کیا، واہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا. جزاک اللہ. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں جیسے ہم QC1 میں کرتے حل وہابا، جیسے ہم کہتے تھے حل فعلا حل جعلا، تو کیا جواب بنے گا؟ کیا اس نے عطا کیا؟ جواب میں تو پوچھ رہا ہوں میں بہن. نام وہبا، نام وہابا. نعم حل کو ہم ہٹاتے ہیں، نام وہابا. نام وہبا، اگر میں کہوں حل وہابو، اب جمع آ گیا. نام اگر وہبو، سوال ہو حل وہبتا، نام نام وہبتو، نام وہبتو، تا جو ہے تمہیں. اگر سوال ہو حل وہبتم، نام نام وہبنا، سوال جواب وہی ہیں جو آپ نے QC1 میں سیکھے تھے. پہلے دو سوال جواب میں کوئی تبدیلی نہیں، اگلے دو سوال جو میں آمنے سامنے کے جو ہے وہ مکالمے کا حصہ ہے. چلیں جی اب اس کا مضارع بناتے ہیں. مضارع بنانے کے لیے ہم نے پہلے اسے فتح یفتح کے سامنے رکھا تو یہ بنا فتح یفتح سے وہابا یوہبو، یہ بھی مشکل تھا. پھر ہم نے رکھا نصرہ ینصر کے سامنے تو یہ بنا وہابا یوہبو. ضربہ یضربو کے سامنے رکھا وہابا یوہبو. اور جب سمیہ کے سامنے رکھا نا، پتہ کیا ہوا؟ سمیہ خفا ہو گئی. اس نے کہا آپ کی جرت کیسے ہوئی اسے لانے کے؟ دیکھ نہیں رہے میرے پاس میم کے نیچے زیر ہے، اس کا زیر کہاں ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہے. تو اس نے ایک سرخ ڈنڈا تھا وہ مار دیا، کہا لے جاؤ اسے. ہم نے وہابا کو وہاں سے ہٹا دیا. اب آئیں جی یہ وہابا یوہبو، وہابا یوہبو، وہابا یوہبو. جب عربوں نے دیکھنا تو انہوں نے کہا یہ یوہبو بھی مشکل ہے، اس کی جو ہے واو نکال دیں کمزور حرف تو بنتا ہے وہابا یا. تو عرب چونکہ زبان ان کی ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی وہ استعمال کریں. تو ہم نے کہا اس کا مضارع جو ہے وہابا سے یہبو. تو یہ دیکھیں یہبو وہ عطا کرتا ہے، جمع کے لیے واو نون لگایا، یہبونا سامنے والے کے لیے تا لگایا، ذہبتو سوری پیش دے دیا، اپنے لیے جو ہے حمزہ لگا دیا احبو، اگلے والے کے لیے تا اور واو نون لگایا تحبونا نحبو تحبو. ٹیبل تیار. جی ہینڈ ریز کیجئے، کون دہرائے گا؟ جی شبانہ جی دہرائیں بہن. یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہبو آپ عطا کرتے ہیں، احبدو احبو میں عطا کرتا ہوں، تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہبو میں ہم سب عطا کرتے ہیں، تہبو وہ عورت عطا کرتی ہے. برادر افتخار آپ نے انمیوٹ کیا، پلیز آپ بھی ایک بار دہرا دیجئے. یہبا وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہبو آپ عطا کرتے ہیں، احبو میں عطا کرتا ہوں، تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں، احبو
وہ عورت عطا وہ کرتی عورت عطا کرتی ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں سب سے حل یہابو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حل کو نعم ہٹائیں گے نام لگا دیں گے نام یہابو. اور اگر میں کہوں حل یہابونا تب بھی نعم نام يحبون حل لگایا نعم نام یہابو. لگایا. اب اگلا جب سوال ہوگا حل تہابو، یہاں آپ سوچیں گے کہ تہابو کو کس سے بدلے؟ نام نعم احبو تحابو تہابو سے. احبو اور سے. اگر یہ حل تہابونا تو اس کو بھی آپ سوچ کے بدل دیں. کس سے بدلیں گے؟ جمع کا سی. نام نام نہبو نحب سے. نعم نحب أحبنا. تو اگر میں یہ نحب سوال کروں وہابا، آئیے امر بناتے ہیں. وہابا ماضی ہے، مضارع ہے یہب. مضارع سے امر بنتا ہے کیسے؟ علامت مضارع کو گرا دیتے، کاٹ دیتے. آخری حرف کا پیش جو ہے وہ سکون جزم ہے. جب ہم نے یہ کیا، یہ دیکھیں یا کو کاٹا، با کے اوپر سکون لگایا تو یہ بن گیا حب. اگر یہ پڑھا جا رہا ہے پھر جو ہے ہم اس کے ساتھ حمزہ نہیں لگاتے. اگر نہ پڑھا جا رہا ہو پھر حمزہ لگاتے تو ہمارا امر بن گیا حب. حب دے، حبو دو، لا تحب مت دے، لا تحبو مت دو. اگر میں سوال کروں حب تو دے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ احبو میں دیتا ہوں یا میں دیتی ہوں. اگر میں کہوں حبو تم سب دو، نحبو ہم سب دیں. نہبو. لا تحب تو مت دے تو جواب کیا ہوگا؟ لا احب. لا نحب أحب اور اگر کہ لا تحبو تم سب مت دو، لا 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 آپ کو مت نہبو. زیادہ سیکھنا پڑے گا. فاعل واہبن دینے والا، محبوب محبوبن جس کو دیا جائے، واہبن دینا. تو اگر وہ حل انت واہب تو کیا جواب ہوگا؟ نعم أنا واحد آنا. انت آنا سے بدل جاتا ہے، ہم نے QC 1 میں سیکھا. حل انتم واہبون تو کیا جواب ہوگا؟ انتم کو کس سے بدلوں؟ نعم نحن واحدون نعم نحن واحدون. یہ چابی ہے. ماضی کی کیا چابی تھی بھائی؟ کوئی کسی کو یاد ہے ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنا تھا؟ واہ. وہبا اور مضارع کیا بنا تھا؟ یہبو يهبو امر کیا یہبو. بنا تھا؟ حب. حب حب حب. اور فاعل کیا بنا تھا؟ واحب. واحب. واحب مفعول کیا بنا تھا؟ وحب موح. موہو موہو اور فعل کیا؟ موهوب واہب اور بھی وهب بنائیے. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، اللہ نے عطا کیا. وحبنا اللہ، وحبنا اللہ. آئیے وحب لنا رحمت، ترجمہ کیجئے. وحب لنا ہمیں عطا کر رحمت ہو اپنی رحمت. حل وحب تم خالدہ کیا جواب ہوگا جی؟ وحب تم آیا تو کس میں بدلے گا؟ نعم وهبنا خالد وہبنا وهبنا خالد. وہابہ کی طرح ودا ایک فعل ہوتا ہے. ودا کے معنی ہے اس نے رکھا. دیکھیں ٹیبل بناتے ہیں. ودا، ودو، وداتا، وداتو، وداتم، ودانا، ودات. مضارع کیا ہوگا؟ یداؤ، یداؤنا، تداؤ، اداؤ، تداؤنا، نداؤ، تداؤ. امر کیا ہوگا؟ دا، داؤ، لا تدا، لا تداؤ، وادن، موعودن، ودن. تو یہ آپ کا ٹیبل آ گیا. آپ میں سے کوئی پلیز اس ٹیبل کو ایک بار کرا دے کوئکلی. یس کون کرائے گا؟ کسی نے جواب نہیں دیا اس لیے میں کرا دیتا ہوں. ودا، ودو، وداتا، وداتو، وداتم، ودانا، ودات. یداؤ، یداؤنا، تداؤ، اداؤ، تداؤنا، نداؤ، تداؤ، دا، داؤ، لا تدا، لا تداؤ، وادن، موعودن، ودن. آئیے آج کا جو پوائنٹ ہے بڑا اہم پوائنٹ ہے. قرآن میں حرف جر 11 استعمال ہوئے. کتنے؟ 11. بڑے مزے کی بات ہے اس میں سے 7 تو آپ کو آتے ہیں. 11 میں سے 7 آتے، صرف 4 رہ جاتے. تو جو آتے پہلے انہیں دیکھتے ہیں. مثلا آپ نے بھی پڑھا، فی پڑھا، اللہ پڑھا. پھر آپ نے لی پڑھا، من پڑھا، ان پڑھا، پھر الا پڑھا. کتنے ہو گئے؟ 7 سات. 7 ہو گئے. جب 7 ہیں تو پیچھے کتنے رہ گئے 11 میں سے؟ 3 چار رہ گئے. ویری گڈ. یہ جس نے 3 کا بھائی اس کو تو 10 نمبر ایکسٹرا دو. اس نے ایسا فارمولا ایجاد کر لیا کہ ہمارا کام اور کام کر دیا. شکر ہے 5 نہیں کھانی، مجھے 5واں بھی ڈھونڈ کے لانا پڑتا.
تو حتی اور واہ، حتی اور حتی کے کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے، پتہ ہے حتی کے کیا معنی؟ حالانکہ یہاں تک. تک، تک یہاں تک، وہ چلتا گیا یہاں حتیٰ تک، کے دریا تک پہنچ گیا. حتیٰ کہ حتیٰ کا معنی ہوتا ہے یہاں تک. تک تو اگلے دو لفظ یہی ہیں، تا اور کاف، تک. آسان ہے یاد کرنا فارمولا. حتیٰ وا اور حتیٰ کا معنی تا اور کاف. یہ چار حرف اگر آپ یاد کر لیں، یہ کتنے ہو گئے؟ 11. قرآن میں حرف جر صرف یہ 11 ہی استعمال. باقی جو ہیں ٹوٹل ویسے عربی میں 17 ہوتے ہیں. پاؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، منزخلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، ان، الا، الہ، من، الا. یہ جو 17 ہوتے ہیں، اس 17 کی بجائے صرف 11 قرآن میں آئے. 7 آپ کو آتے ہیں، 4 آپ لے لیں. فارمولا میں نے آپ کے لیے آسان کیا، حتی وا تک. اب اس سے زیادہ اور کیا آسان کروں، میرا دماغ کام نہیں کرتا. آپ نے ان کے ساتھ 2 اور لفظ پڑھے تھے، ما آئندہ. یہ جو ہے یاد رکھے گا، یہ اسم ہے. انشاءاللہ یہ بھی جلدی آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ یہ اسم کیوں ہے. تو یہ جو ہے اس کی ترتیب ہے. با کے معنی ہوتا ہے سے، ساتھ، کو، بدلہ، سبب. بسم اللہ میں جیسے آیا. تا کے میں ہوتا ہے قسمیت، اللہ، اللہ کی قسم. کا کے معنی ہوتا ہے مشابہ، مانند، کل جنہ جیسے جنت کی طرح. لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، جیسے للہ ہے. واو کے معنی قسمیہ ہوتے ہیں جیسے والعصر میں تھا. من کے معنی ہوتے ہیں من السماء. فی کے معنی ہوتے ہیں میں، جیسے فی الارض. ان کے معنی ہوتے ہیں کے طرح، جیسے ان علی، علی کی طرف سے. اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر، جیسے علی کرسی، کرسی پر. حتیٰ کے معنی تک، حتیٰ مغرب، مغرب تک. الہ کے معنی تک. یہ ان کے معنی ہیں. اس سے دیکھ آئیے آج کے جو ہے نا سوال جواب کو دیکھ لیتے ہیں. ٹائم جو ہے وہ ابھی 2 منٹ ہے، اس میں میں کوشش کروں گا اسے پورا کر دوں. بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کیجئے، اعتماد رکھیے، پر امید رہیے. کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مسجوز کی طرف، سوچ کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ وہ ہے الرحمن الرحیم. ترجمہ کیجئے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں یا مدد مانگیں گے. یاد رکھیے گا یہ فعل ہے. اہدنا، ہدایت دے ہمیں. المستقیم، سیدھا. اچھے رول ماڈل کو فالو کرنے کے لیے کیا کیجئے؟ ان کے بارے میں پڑھیے، اپنے اعمال کو چیک کیے، ان کی مثالیں ذہن میں رکھیے، ان کی طرح عادت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. المغضوب کا مطلب ہے جس نے غضب مول لیا. عالمین کا واحد ہوتا ہے عالم. ابدا سے افعال کی 3 چاہتے ہیں، ابدا، یعبدو، عبد. غاضبہ سے اس میں فاعل ہے مغضوب. اور ترجمہ کیجئے، وہابا، اس نے دیا. وَوَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق. وَدَاتُمْ، تم سب نے رکھا. حل وَهَبْتُمْ، نام وَهَبْنَا، تم دیتے ہو کی عربی ہوگی تَحَبُو. حل تدعون، نام ندعو. رب حبلی، اے میرے رب دے مجھے. حل انتم واہبون، نام نحنو واہبون. وہابا سے 3 افعال کی چابی ہوں گی، وہابا، یحبو، حب. اور ودا سے 3 اسما کی چابی ہوں گی، ودا، مودو، ودا. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں دعا کی طرف. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. کلاس کا ٹائم وقت ہوا، پورا ہوا. کلاس